الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات ما رزقناكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحلال فريضة بعد الفريضة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کے ساتھ انتہائی کرم کا، شفقت کا، محبت کا، عنایت کا معاملہ کیا. اس میں جمعہ کی اس نورانی اور عرفانی اور ایمانی گھڑیوں میں اپنے پاک بارگاہ میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، جمع ہونے کو، جڑنے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے. اور دعا کیجیے مسجد کے باہر قدم رکھنے سے پہلے اللہ ہم تمام کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے. گزشتہ جمعہ یہ بات درس کی جا رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں کو اور بندیوں کو حلال کمانے کی ترغیب دیا ہے، اور اللہ کے نبی نے حلال کمانے کی فضیلتیں بتائی. حرام سے روکا ہے، حرام کی کمائی سے روکا ہے، حرام کے کھانے سے اور حرام کے لقمے سے روکا ہے. حرام کی نحوستیں ہیں. حرام کھانے سے نحوستیں زندگیوں میں آتی ہیں، اور سب سے بڑی نحوست تو یہ ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی. جو آدمی حرام کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور جو آدمی حرام کھاتا ہے اس کی اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، اولاد نافرمان ہوتی ہے. حرام کھانے، حرام کھلانے کی نحوست یہ ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور دوسری نحوست یہ ہے ان کی اولاد فرما بردار نہیں ہوتی، اولاد نیک نہیں ہوتی، اولاد میں نیکیوں کے جذبے پیدا نہیں ہوتے، اولاد نمازی نہیں ہوتی، اولاد دیندار نہیں ہوتی، اولاد اطاعت گزار نہیں ہوتی. تاریخ میں واقعات لکھے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا حلال کماؤ. نبی حلال کماتے تھے. جتنے انبیاء دنیا میں آئے سب نبیوں نے حلال کی کمائی کمایا. حضور نے فرمایا حضرت داؤد زرہ بناتے تھے. حضرت داؤد لوہے کی زرہ بناتے تھے. لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا، نرم ہو جاتا تھا. اور حضرت داؤد پہلے تو بیت المال سے کھاتے تھے، سرکاری خزانے سے کھاتے تھے. 2 فرشتے آئے، واقعہ لمبا ہے. ان فرشتوں نے کہا داؤد بہت اچھے آدمی ہے، داؤد اچھے آدمی ہے. داؤد اگر خود محنت کر کے کھائیں. تو حضرت داؤد نے محنت شروع کیا، مزدوری کرتے تھے. وقت کے نبی تھے اور بادشاہ تھے، اور حضرت داؤد محنت مزدوری کرتے تھے. 3 دن سے گھر میں کچھ نہیں تھا، خالی جاتے تھے واپس آتے تھے، مزدوری کرنے جاتے تھے، مزدوری نہیں ملتی تھی. ایک مرتبہ آپ واپس آ رہے تھے، خالی ہاتھ تھے، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. دل میں عجیب گھٹن تھی، ذہن میں فکر تھی کہ کیا گھر والوں کو منہ بتاؤں گا اور گھر والے کیا کہیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام جب گھر کے پاس پہنچے تو مفسرین نے لکھا ہے آپ کے گھر کے سامنے جو مٹی پڑی تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو آٹا بنا دیا تھا، اور گھر والے روٹیاں پکا رہے تھے. اور گھر والوں نے کہا داؤد تم کس کی مزدوری کر رہے ہو؟ اس نے اتنا سارا آٹا بھیجا ہے. حضرت داؤد نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پھر ارادہ کیا کہ اللہ میں محنت کروں گا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو معجزہ دیا. لوہا ان کے ہاتھ میں آتا تھا، نرم ہو جاتا تھا. علمنا لہ الحدید قرآن میں ہے. داؤد کے ہاتھ میں لوہا آتا تھا تو داؤد کے ہاتھ کے لوہے کو اللہ نے نرم بنا دیا تھا. جیسے ہمارے ہاتھ میں تاگا نرم ہوتا ہے، ہم تاگے سے جو چاہے بنا سکتے ہیں. حضرت داؤد لوہے سے بناتے تھے، زرہ بناتے تھے، اسلحہ بناتے تھے، ہتھیار بناتے تھے، دیگ بناتے تھے، بھگونے بناتے تھے. اور حضرت داؤد علیہ السلام زنجیریں بناتے تھے، لوہے کی زنجیر. محنت کرتے تھے، خود بناتے تھے، بازار میں بیچتے تھے، وہ کھاتے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا آدم پہلے انسان، دنیا کے پہلے انسان آدم علیہ السلام، پہلے نبی دنیا کے آدم علیہ السلام کسان تھے. دنیا کا پہلا انسان کسان تھا. آج کسانوں کے نام پہ لوگ روٹیاں توڑ رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، اسٹرائک کی جاتی ہے. پہلے انسان دنیا میں جنہوں نے سب سے پہلے زمین پہ ہل چلایا تھا، زمین کو جوتا تھا، زمین میں بیج ڈالا تھا، وہ آدم علیہ السلام تھے. کسان تھے، دنیا کے پہلے کسان آدم علیہ السلام. زراعت کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کیا کرتے تھے. حضور نے ارشاد فرمایا
نوح علیہ السلام یہ دنیا کے بڑائی تھے، بڑے دنیا کے بڑے لکڑی کا کام کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے دنیا میں لکڑی کا کام کیا تھا اور لکڑی سے کشتی بنایا تھا۔ وہ بہت بڑی کشتی تھی، اللہ کے حکم سے بنایا تھا۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے نوح کشتی کا کیا کرو گے؟ یہاں تو پانی نہیں ہے، سمندر نہیں ہے، دریا نہیں ہے، کشتی کیا ریت پہ چلاؤ گے، اور کشتی کیا پہاڑوں پہ چلاؤ گے، اور کشتی کیا آسمان پہ چلاؤ گے، اور کشتی کیا ہوا میں چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام کہتے تھے نہیں، اللہ نے حکم دیا۔ نوح علیہ السلام بڑائی کا کام کرنے والے، سب سے پہلے انہوں نے لکڑی کی کشتی بنائی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ ادریس علیہ السلام یہ ٹیلر تھے، درزی تھے، دنیا کے پہلے ٹیلر حضرت ادریس علیہ السلام۔ انہوں نے سب سے پہلے کپڑوں کو سیا تھا۔ آپ سے پہلے بغیر سلے ہوئے کپڑے لوگ پہنتے تھے، بدن پہ لپٹ لیتے تھے۔ سب سے پہلے کپڑوں کو سیا، ترتیب دیا پہننے کی حضرت ادریس علیہ السلام۔ اور پھر حضور نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے تھے۔ 10 سال کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی تھی، اپنے سسر کی بکریاں چرائی تھی، داماد نے 10 سال بکریاں چرائی تھی۔ حضور سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے بھی بکریاں چرایا؟ حضور نے کہا ہاں، میں مکہ کی وادیوں میں چند پیسوں پہ، چند قیرات پہ عقبہ ابن ابی معیط کی بکریاں چراتا تھا۔ دنیا میں جتنے نبی آئے، انبیاء آئے، سب انبیاء نے بکریاں چرایا، سب محنت کی کھاتے تھے۔ اس لیے حضور نے فرمایا القاسم حبیب اللہ۔ 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے، کسی نبی کو اللہ نے اپنا حبیب نہیں کہا، حضور کو اپنا حبیب کہا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارے حبیب ہیں۔ اور پھر دوسرا حبیب کس کو کہا؟ جو محنت کر کے کھاتا ہے، محنت کی کمائی کھاتا ہے، اس کے بارے میں فرمایا یہ اللہ کا حبیب، محنت کر کے کھانے والا۔ حضور نے فرمایا یہ اللہ کا حبیب ہے۔ حضور نے فرمایا سب سے اچھی کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، سب سے اچھی کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صحابہ کی مجلس میں تشریف فرما تھے، ایک صحابی آپ کے قریب بیٹھے تھے، ان کا نام تھا حضرت سعد ابن معاذ۔ حضور کی نظر پڑی حضرت سعد ابن معاذ پہ، اور ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی، نبوت والی نظر ان کے ہاتھوں پہ پڑی۔ حضور نے حضرت سعد کو قریب بلایا اور بلا کے کہا ساری تمہارے ہاتھوں کو کیا ہو گیا؟ چھالے پڑ گئے، آبلے پڑ گئے، ہاتھوں میں گٹھے آ گئے، تمہارے ہاتھ انتہائی سخت ہو گئے۔ تو حضرت سعد ابن معاذ نے کہا اللہ کے حبیب میں جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاتا ہوں اور بازار میں لا کے اسے بیچتا ہوں اور اسے فروخت کرتا ہوں، محنت کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں کھردرا پن آ گیا اور ہاتھ سخت ہو گئے اور یہ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ حضور یہ سن کے خوش نہیں ہوئے، آپ نے حضرت سعد ابن معاذ کو قریب بلایا، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہائے قسمت حضرت سعد ابن معاذ کے ہاتھ کی، حضور نے ان کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اور لے کے ان کے ہاتھ کو بوسا دیا، نبوت والے ہونٹ ان کے ہاتھ پہ لگایا اور ان کے ہاتھ کو بوسا دیا۔ اور علماء نے لکھا ہے یہ صرف سعد ابن معاذ کے ہاتھ پہ بوسا نہیں تھا، قیامت تک محنت مزدوری کرنے والے ہاتھوں پہ بوسا تھا۔ قیامت تک جو محنت مزدوری کریں گے ان کے ہاتھوں پہ حضور کا بوسا تھا۔ حضور نے ان کے ہاتھ چومے اور صرف ان کے ہاتھ نہیں چومے، قیامت تک جو محنت مزدوری کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو چوما اور ان کے ہاتھوں کو بوسا دیا۔ کس نے کس کے ہاتھ کو چوما؟ کائنات کے سردار نے سعد ابن معاذ کے ہاتھ کو چوما، نبی نے امتی کے ہاتھ کو چوما، امام الانبیاء نے، ساقی کوثر نے، شافی محشر نے، وجہ وجود کائنات نے، روح کائنات نے مزدور کے ہاتھ کو چوما۔ آج لوگ مزدور کے حق کا نعرہ تو لگاتے اور مزدوروں کا دن مناتے، لیبر ڈے کے نام سے ایک دن منایا جاتا ہے، لیکن آج سے 1500 سال پہلے حضور نے مزدور کے ہاتھ کو چوما تھا، محنت کرنے والے کے ہاتھ کو چوما تھا۔ اور 1500 سال پہلے مزدوروں کے حق کے بارے میں آپ نے آواز اٹھایا تھا اور ان کا حق بتایا تھا۔ حضور نے کہا تھا آتوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے۔ آتوا الاجیر حقہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کو مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے۔ حضور نے حضرت سعد ابن معاذ کے ہاتھ کو چوما، اور صرف چوما نہیں میرے بھائیوں، آپ نے حضرت سعد ابن معاذ کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا، پھر سعد ابن معاذ کے ہاتھوں کو کھڑا کیا
اور لوگوں کو سعد ابن معاذ کے ہاتھ بتائے اور فرمایا لوگوں دیکھو جو محنت کرے گا مزدوری کرے گا اور محنت مزدوری میں اس کے ہاتھ سخت ہو جائیں گے اور ایسے ہوں گے اس کے ہاتھ جیسے سعد ابن معاذ کے ہاتھ ہیں. حضور نے فرمایا ایسے ہاتھ پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. ایسے ہاتھ جو محنت مزدوری کرتے حضور نے فرمایا ان ہاتھوں پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی. محنت مزدوری کی اسلام ترغیب دیتا ہے. ایک موقع پہ سرکار نے ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب نے جو آدمی حلال کماتا ہے, غور سے سنو میرے بھائیوں, حرام کی آمدش ہمارے مال میں شامل ہو گئی ہے. حضور نے پیشین گوئی فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا لوگوں کو حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. کیا کھا رہا اسے نہیں معلوم ہوگا. آج کتنے لوگ ہیں کھانے کے بعد مسئلہ پوچھتے اور یہ کہتے میں فلاں کے گھر گیا تھا, بعد میں خیال ہوا وہ صاحب حرام کماتے, ڈیسیوں کا کاروبار ہے, چٹھیاں چلاتے, اب میں کھا کے آیا کیا کروں. معاملہ تو یہ ہے مسئلہ آپ کھانے سے پہلے تحقیق کرو, کھانے سے پہلے تحقیق کرو جو کھا رہے وہ حلال ہے یا حرام. اس کے کھانے کا اللہ نے حکم دیا یا اس سے منع کیا. یہ میں کھاؤں گا تو کل قیامت کے دن اللہ کے بارگاہ میں پوچھ تو نہیں ہوگی. کھانے سے پہلے تحقیق کرنا. اب تو معاملہ اٹھا ہو گیا, لوگ کھانے کے بعد تحقیق کرتے اور مسئلہ پوچھتے. حضور نے فرمایا زمانہ ایسا آئے گا لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا کیا کھا رہے, حلال حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. اور اس کی نحوست یہ ہے کہ آج دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ایمانی حرارت اور غیرت مسلمانوں میں بیدار نہیں ہو رہی حرام کھانے کی وجہ سے. حضور نے فرمایا آدمی حلال کھائے, حلال کھائے, حلال کمائے, اور فرمایا کس کے لیے کمائے, اپنے بیوی بچوں کے لیے کمائے. حلال کمائے, بیوی بچوں کو حلال کھلائے, حرام سے بچائے, اپنی اولاد کو حرام سے بچائے. فرمایا حلال کھائے, حرام کمائے بیوی بچوں کے لیے, اور حلال کمائے غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے, پڑوسیوں کو دینے کے لیے. یہاں تو لوگ اپنے لیے کھاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں صحابہ خرچ کرتے کرتے مالدار ہو گئے تھے اور ہم جمع کرتے کرتے کنگال اور فقیر ہو گئے, جمع کرتے کرتے بھکاری بن گئے اور صحابہ خرچ کر کر کے مالدار ہو گئے تھے. اور اللہ نے فرمایا صدقہ کرو, صدقے سے مال بڑھتا ہے, دکھتا نہیں ہے, نظر نہیں آتا, اس کی برکت بڑھ جاتی ہے. پھر صدقے کا مال اللہ کے پاس جمع ہو جاتا ہے, نیکیاں بڑھتی ہیں اس کی, اللہ نیکیوں کو بڑھا چڑھا کے دے گا. صدقے سے مال بڑھتا ہے. کماؤ, کس کے لیے کماؤ, غریبوں پر خرچ کرنے, پڑوسیوں کو دینے کے لیے کماؤ. پھر فرمایا کماؤ بھکاری بننے سے بچنے کے لیے کماؤ, دستے سوال دراز کرنے سے بچنے کے لیے کماؤ, بھکاری بننے سے بچنے کے لیے کماؤ. حضور نے 4 چیزیں بتایا, حلال کماؤ, بیوی بچوں کے لیے کماؤ, خرچ کرنے کے لیے کماؤ. پھر رسول اللہ نے فرمایا کماؤ, حلال کماؤ, اور کس کے لیے کماؤ, غریب بننے سے بچنے کے لیے کماؤ. فرمایا ایسا آدمی جب اللہ سے ملے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے مانند چمکے گا. اللہ کے پاس جب پہنچے گا تو اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کے مانند چمکے گا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بڑے محدث گزرے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی گزرے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد بھی بہت متقی تھے, مبارک ان کا نام تھا. عبداللہ ابن مبارک کے والد مبارک تھے, ان کا نام مبارک تھا, واقعی مبارک تھے, نام کی صفت ان کی زندگی میں تھی. ایک باغ میں کام کرتے تھے, 17 سال گزر گئے باغ میں کام کرتے ہوئے, اور باغ کا مالک بڑا رئیس تھا, مالدار آدمی تھا. ایک مرتبہ وہ باغ میں آیا, گرمی کا زمانہ تھا, پیاس لگی تھی. اس نے مبارک سے کہا مبارک انار توڑ کے لاؤ, اس کا جوس نکالو اور رس نکالو اور وہ ہماری خدمت میں پیش کرو. مبارک گئے, انار توڑ کے لائے, اور حضرت مبارک نے انار کو نچوڑا تو رس بہت کم نکلا اور کھٹا نکلا. تو باغ کے مالک نے کہا مبارک جاؤ دوسرا انار توڑ کے لاؤ. یہ گئے اور دوسرا انار توڑ کے لائے, اس کو نچوڑا, وہ بھی کھٹا نکلا, اس میں رس کم نکلا, جوس کم نکلا. باغ کا مالک غصہ ہوا, کہنے لگا اور انار توڑ کے لاؤ, اچھے درخت کا توڑ کے لاؤ. ہمارے باغ کے انار تو مشہور ہیں اور ایک انار میں گلاس بھر جاتا ہے, اور آج 2 انار توڑ کے لا رہے ہو اور رس نہیں نکل رہا, دوسرا انار توڑ کے لاؤ. وہ گئے اور انار توڑ کے لائے اور پھر نچوڑا تو گلاس نہیں بھرا. باغ کا مالک غصہ ہوا, کہنے لگا تم اتنے سالوں سے نوکری کرتے ہو اور تمہیں نہیں معلوم کس باغ کا انار کھٹا ہے اور کس باغ کا انار میٹھا ہے, اور کس باغ کے انار میں رس زیادہ ہے اور کس باغ کے انار میں رس کم ہے. تو مبارک رحمت اللہ علیہ نے اپنی گردن اٹھایا,
باغ کے مالک کو دیکھا اور مسکرا کے فرمایا آپ نے مجھے نوکری پہ رکھا ہے، انار چکھنے کے لیے نہیں رکھا۔ باغ کا مالک کہنے لگا تم اتنے سالوں سے باغ میں کام کرتے ہو، کیا تم نے کبھی انار نہیں چکھا؟ تو کیا جواب دیا؟ فرمایا ان 17 سالوں میں کبھی میں نے انار نہیں چکھا، کبھی انار نہیں کھایا، تم نے اجازت ہی نہیں دیا اور کبھی میں نے تم سے اجازت نہیں لی، تم نے کام کرنے کے لیے نوکری پہ رکھا ہے، میں کام کرتا رہا، میں نے انار نہیں چکھا۔ عبداللہ بن مبارک کی بات سے ان کا مالک خوش ہوا اور واقعہ لمبا ہے، اس نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دیا، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبداللہ رکھا۔ یہ عبداللہ بن مبارک بہت متقی تھے، بڑے محدث تھے اور بہت بڑے فقیہ تھے عبداللہ بن مبارک۔ ان کا انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، عبداللہ بن مبارک، پوچھا عبداللہ کیا گزری، کیا اللہ کے پاس کیا حالات ہوئے، پیشی ہوئی تو اللہ نے کیا کیا؟ تو عبداللہ بن مبارک نے کہا جب اللہ کے پاس پیشی ہوئی تو اللہ نے معاف کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا۔ پھر فرمایا لیکن میں پریشان ہوں، ہمارے گھر کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا، اس کا درجہ میرے درجے سے بڑا ہے اور اس کی جنت میرے جنت سے اعلیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اونچے مقام پہ اس کو رکھا ہے۔ خواب دیکھنے والا جب نیند سے بیدار ہوا تو لوہار کے بیوی کے پاس گیا اور پوچھا تمہارے شوہر کا کوئی نیک عمل ہو تو بتاؤ، رات میں نے خواب دیکھا اور عبداللہ کہہ رہے تھے ان کی جنت ادنا ہے اور تمہارے شوہر کی جنت اعلیٰ ہے، عبداللہ سے تمہارے شوہر کا درجہ کیسے بڑھا اور وہ بڑے مقام پر کیسے پہنچا؟ تو بیوی رو کے کہنے لگی مجھے نہیں معلوم وہ کیا عمل کرتا تھا، لیکن میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، میں جانتی ہوں اپنے شوہر کو، وہ 2 عمل کرتا تھا۔ رات میں جب عبداللہ تہجد میں اٹھتے تھے اور روتے تھے اور قرآن پڑھتے تھے تو میرا شوہر روتا تھا اور یوں کہتا تھا کاش اللہ بھی مجھے روزی دیتے اور رزق میں فراوانی ہوتی اور میری محنت مزدوری کا کام نہیں ہوتا تو میں بھی عبداللہ کی طرح تہجد پڑھتا اور نماز پڑھتا۔ اور فرمایا دوسری جو چیز میں نے اپنے شوہر کی زندگی میں دیکھا، لوہے کا کام کرتا تھا، ہتھوڑا اٹھاتا تھا، لوہے پہ مارتا تھا، آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھتا تھا، جب اذان کی آواز کان میں پڑتی تھی تو ہتھوڑا پیٹ کے پیچھے پھینک دیتا تھا اور کہتا تھا اب میں کام نہیں کروں گا، اب اللہ کی طرف سے بلاوا آ گیا، اور مسجد میں جا کے نماز پڑھتا تھا۔ تو خواب دیکھنے والے نے کہا تیرے شوہر کی محنت مزدوری کی وجہ سے، حلال کمائی کی وجہ سے اور رات کے رونے کی وجہ سے اللہ نے تیرے شوہر کا مرتبہ عبداللہ بن مبارک کے مرتبے سے بڑھا دیا۔ تو جو آدمی محنت کرے گا اللہ اسے بڑا مرتبہ عطا کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، عمر بن عبدالعزیز، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کے عجیب واقعات ہیں۔ انہوں نے حلال کمایا، حلال کھلایا اپنی اولاد کو، حرام سے بچے۔ گھر پہ آئے ایک مرتبہ تو دیکھا بچیاں باپ سے بات نہیں کر رہی، اپنے باپ سے بیٹیاں بات نہیں کر رہی۔ خادمہ سے پوچھا کیا بات ہے؟ بچیاں بات نہیں کر رہی، منہ پہ کپڑا رکھتی ہیں اور منہ چھپاتے پھرتی ہیں۔ تو نوکرانی رونے لگی اور رو کے کہنے لگی تمہارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا نہیں، تمہاری بچیوں نے پیاس کھایا۔ 7 بر اعظموں کا بادشاہ، 7 بر اعظموں کا حضرت عمر بن عبدالعزیز بڑے بادشاہ تھے، کھانے گھر میں کچھ نہیں تھا، بچیاں پیاس کھا کے زندگی گزار رہی۔ عید کا دن آیا، بیوی رو کے کہنے لگی ہمارے پاس کام کرنے والوں کے بچے نئے کپڑے پہنے اور تمہارے بچوں کے بدن میں پرانے کپڑے ہیں۔ کہا میرے پاس گنجائش نہیں ہے، کہا بیت المال میں جاؤ قرض لے کے آؤ، بچے تو بچے ہوتے ہیں ان کو نئے کپڑے پہناؤ۔ بچے رونے لگے ہیں، گئے جا کے خزانچی سے کہا کچھ ادھار دے دو، بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں۔ خزانچی بھی خزانچی تھا، کہنے لگا کتنے دن کا ادھار دوں؟ تو کہنے لگے 1 مہینے کا پیشگی دے دو، ادھار دے دو۔ تو خزانچی نے کہا لکھ کے دو تم 1 مہینے تک زندہ رہو گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رو پڑے، کہا پل کا بھروسہ نہیں، 1 مہینے کا کیا بھروسہ؟ واپس آئے، بیوی سے کہا میرا کوئی بھروسہ نہیں، قرض لے کے مروں گا، قرض کون چکائے گا؟ پرانے کپڑوں میں عید کر لیں گے۔ صبح ہوئی، ہر طرف بچے نئے کپڑوں میں تھے اور بادشاہ کے بچے پرانے کپڑوں میں عید منا رہے۔ عمر بن عبدالعزیز کا جب انتقال ہوا، سنو میرے بھائیوں، دل کے کانوں سے سنو، 11 بچے تھے آپ کے اور 17 دینار چھوڑ کے مرے، صرف 17 دینار، 11 بچوں میں 17 دینار چھوڑ کے مرے۔ 5 دینار تو آپ کے کفن دفن میں لگے، تجہیز و تکفین میں، اور 2 دینار تو آپ کے قبر میں لگ گئے، 2 دینار قبر کھودنے میں۔ 10 دینار بچے، 11 بچوں میں 10 دینار صحیح سے تقسیم نہیں ہوئے،
ایک ایک دینار بھی نہیں آیا. اور آپ سے پہلے ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ہشام بن عبد الملک تھا. جب وہ مرا تو اس کے ایک ایک بیٹوں کے حصے میں 10-10 لاکھ دینار آئے تھے، 10-10 لاکھ دینار. اور تاریخ نے وہ دن بھی دیکھا. عمر بن عبدالعزیز کے بیٹے حرم کے دروازے پہ ٹھہر کے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات دیا کرتے تھے. 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے تھے. مالدار ہوئے، اللہ تعالیٰ نے خوب دولت سے نوازا. اللہ فرما رہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے دروازے کھولے اور ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ نے ان کے بیٹوں کے لیے دروازے کھولے. حرام سے وہ بچے تھے، اللہ تعالیٰ نے حلال کے دروازے ان کی اولاد پہ کھول دیا. اور ایک ایک دن میں ان کی اولاد 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے تھے. اور ہشام ابن عبد الملک جس نے ایک ایک بیٹے کے لیے 10-10 لاکھ دینار چھوڑ کے مرا تھا، اس کی اولاد حرم کے دروازوں پہ بھیک مانگتی تھی، صدقہ خیرات لیتی تھی، ہاتھ پھیلاتی تھی، لوگوں سے کہتی تھی کچھ اللہ کے نام پہ دے کے جاؤ. جو 10-10 لاکھ دینار چھوڑ کے مرا تھا اس کی اولاد کنگال بن گئی. اور جو اپنی اولاد کو فقیر بن کے مر گئے تھے ان کی اولاد کو اللہ نے مالدار بنایا اور بتایا ضابطہ حلال تھوڑا ہو اس میں برکت ہے، حرام بہت ہو اس میں منحوسیت ہے. حضور نے فرمایا حلال کا کھانا 3 آدمیوں کا 5 آدمیوں کو کافی ہوتا ہے، اور حرام کا 5 آدمیوں کا کھانا 3 آدمیوں کو بھی کافی نہیں ہوتا. اس لیے نیت کرے حلال کھائیں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جو حضرات سنتوں سے فارغ